بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ریڈیوگرافی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ریڈیوگرافر کے اور پیشنٹ کے بیہیو کے بارے میں، یعنی کہ ریڈیوگرافر کا بیہیو کیسا ہونا چاہیے پیشنٹس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی میڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹر سے لے کے لوگ نیچے گریڈ 4 تک، سب سٹاف، ان کا بیہیو ہاسپٹل کے میں آنے والے ہر مریض کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ریڈیوگرافر کے بارے میں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا عملہ ہے، پورا سٹاف اور مشینری صرف اس لیے ہیں کہ پیشنٹ کی ڈائیگنوز کی جائے۔ جب پیشنٹ بیمار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے ایکس رے کے لیے، تو وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے گھبرایا ہوتا ہے، پھر وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا پروسیجر۔ تو اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، گھبرا کے آیا ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ کہ کیا ہوگا۔ بعض دیکھا ہوگا شاید آپ نے کہ پیشنٹ یہ بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ہمیں کرنٹ لگ جائے گا یا کیا ہو جائے گا اس وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اس کو پیشنٹ کو ری ایشور کریں، اس کو سمجھائیں۔ اس سے فائدہ آپ کا بھی ہوگا اور پیشنٹ کا تو ہوگا ہی ہوگا۔ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچے گا، ریپیٹ نہیں کرنے پڑیں گے، ایکس رے ریڈیشن سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ری ایشور ضرور کریں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، وہ پیشنٹ کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، اعلیٰ معیار کی انسانیت اختیار کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، کام کا رش ہے، برڈن ہے، یا آپ کو ہے ایشوز، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن مریض کے ساتھ آپ نے بیہیو اچھا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مریض تھوڑا سا اریٹیٹ ہو، آپ اس سے زیادہ ہو جائیں، تو اس کا تو ایفیکٹ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے انوائرمنٹ پر بھی اچھا نہیں پڑتا۔ یہ اگر آپ کا بیہیو اچھا رہے گا تو ڈپارٹمنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے، ہاسپٹل کا، یہ کوئی ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، اس کا انوائرمنٹ اچھا رہے گا۔ یہ اس سے آپ کی ریپو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کی پیشنٹس کے اندر بھی جو رسپیکٹ ہے، اور ڈاکٹرز یا ریڈیالوجسٹ کے ساتھ بھی رسپیکٹ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیو ٹھیک ہوگا تو سب آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اچھا، تو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو ابھی یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیشنٹ کو جب بلانا ہے، اس کے نام سے بلائیں اور اچھے طریقے سے بلائیں۔ مطلب اچھا یہ کہ بزرگ آدمی ہے تو وہ اسی طرح رسپیکٹ کے ساتھ بلایا جائے۔ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس سے تسلی کر لیں کہ یہ وہی مریض ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی نام کے 2 پیشنٹ تھے، یا مریض نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس کا ٹیسٹ سیم ڈے ہونا ہے تو اسی پروسیجر کے بارے میں اس کو بتا دیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے تو اس کا پروسیجر سیم ڈے نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر پروسیجر کی، سی ٹی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، سب کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس کو ڈیٹ دیں، اس کو کنفرم ریپیٹڈلی بتائیں اس کو کہ یہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ، آپ نے ایک دفعہ کہا تو وہ سب سمجھ گیا، ہر بندے کی آئی کیو لیول الگ الگ ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح بریف کر دینا تاکہ دوبارہ پیشنٹ آئے تو یہ نہ ہو کہ بیچارے کو سمجھ نہ آئی ہو، چلا گیا، تو اس دن آئے اور اس دن آپ نے کہا تھا فاسٹنگ میں آنا، تو وہ ناشتہ جو کھا کے آ گیا، کھانا بھی ناشتہ رہا، تو اس وجہ سے تاکہ وہ پھر بعد میں پریشانی نہیں، نہ پیشنٹ کو ہوتی ہے نہ ٹیکنیشین کو۔ ظاہر اپنا اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہے اپنے حساب سے، تو وہ پیشنٹ ایک مس ہو جائے تو نیکسٹ ڈے آپ کو رش آپ کو ہی آئے گا اس وجہ سے۔ تو یہ چیز خیال رکھیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جب آپ ایکس رے کرنے لگتے ہیں تو پیشنٹ کو جب بٹھا رہے ہیں ٹیبل پر، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، بچے زیادہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، تو تھوڑے سے جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ بچہ سر مار دے ٹی بیڈ میں، کولیمیٹر ٹوٹ جائے، یہ بھی پاسبل ہے، یا اس کو چوٹ لگ جائے، مطلب کرانے بندہ چھاتی کا ایکس رے ہے تو سر کا ایکس رے کرانا شروع کر دے، تو یہ بوڑھا آدمی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے کہیں سلپ نہ ہو جائے،
یا اس کا ٹیوب کے ہیڈ کے ساتھ پیشنٹ جو ہے سر نہ لگ جائے، اس لیے تھوڑا سا اس کو اگر پکڑ کے بزرگ آدمی کو وہ کر دیں گے، یا ایسا کوئی ہے جس کا ویل چیئر کا پیشنٹ ہے تو یہ اسٹریچر پہ ہے تو ساتھ ہیلپ کر دینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کر دیں گے، اس سے آپ کا ٹائم بھی بچا رہے گا اور پیشنٹ بھی تھوڑا سا بہتر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی کہ اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب ایکس رے کرنے لگیں، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ کے 3 ایکس رے ہیں، ایک ہے ابڈومن ہے، اسپائن میں ابڈومن اریکٹ ہے اور چیسٹ ہے۔ ابھی یہ تو ایک ہی دفعہ آپ یہ ایسا نہ کریں کہ ایک دفعہ ابڈومن اسپائن کر لیا، پھر چیسٹ کر لیا، پھر اریکٹ لٹا دیا، ایسے نہ کریں۔ ایسے کریں کہ پہلے اسپائن کریں، اس کو چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد دونوں اریکٹ پہلے اریکٹ کر دیں، یا پہلے دونوں چیسٹ بھی اسٹینڈنگ میں کرنی ہے، اریکٹ بھی کرنا ہے تو پہلے وہ کر لیں۔ تو ایک اس طرح چیک کر کے آپ ایسے اسی ترتیب سے رکھیں تاکہ مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جی پیشنٹ کے آپ نے ایکس رے کر لیے ہیں، بعض پیشنٹ ہوتے ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ایکس رے چیک کر لیں۔ آپ مثال کے طور پہ کسی بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، رش ہوتا ہے تو مریض کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ایکس رے چیک کر لیں، تاکہ اگر ٹھیک ہے تو پھر میں چلا جاؤں۔ تو اس پیشنٹ کا تو آپ نے ڈیفینیٹلی چیک کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہتے نہیں میں نے ایکسپوجر فیکٹر بڑے ٹھیک لگائے تھے، مجھے سب پتہ تھا، ٹھیک ہے، نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیولپنگ کے دوران جب پروسیسر یا مینول کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ نے ایکسپوز ذہن سے نہیں لگایا صحیح، کوئی بھی ٹیکنیکل وجہ ہو سکتی ہے، اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ مریض آئے گا تو بہت زیادہ پریشانی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کا ایکس رے چیک کر لیں، یہ بوڑھے ہیں، ویسے بھی اگر آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایکس رے چیک کر کے اس کو مریض کو بھیجیں۔ یہ نہ ہو کہ مریض 1-2 دن کے بعد یہ اس کا اٹینڈنٹ آئے تو پھر کسی قسم کی پریشانیاں ہوں، وہ چیک کر کے اس کا ٹائم بھی بچ جائے۔ مریض نے اس دن اپائنٹمنٹ لی ہو ڈاکٹر سے، تو آپ اس دن جب آیا پیشنٹ تو آگے ایکس رے خراب ہے، پھر مریض آیا نہیں ہے، مریض اٹینڈنٹ نے صرف چیک کرانا تھا، تو یہ کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پیشنٹ کے جب ایکس رے کر رہے ہیں تو نمبرنگ کے حساب سے کریں، لیکن نمبرنگ میں بعض اوقات یہ کرتے ہیں جی، ٹیکنیشین ہوتا ہے عموماً کہ جی وہ اپنے دوست کوئی آ گیا جاننے والا، اس کے پہلے کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا آپ نے، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ باقی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی لائن لگی ہو، رش ہے اور آپ جناب واقف کار پہ چل رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ سب کا نمبر کے حساب سے کریں۔ اور اس دوران اگر کوئی اسٹریچر کیس ہے، کوئی سیریس پیشنٹ ہے، یا بزرگ آدمی ہیں بہت، یا بچہ کوئی چھوٹا ایسا ہے جو بہت تنگ کر رہا ہے، اس کو پہلے کر دیں، اس سے دوسرے پیشنٹ جو ہیں وہ میرے خیال میں اتنے کوئی مائنڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہے جب آپ ایکس رے کر رہے ہیں تو پیشنٹ کے ڈریس کے بارے میں بتا دیں۔ جب ایکس رے کرنے کے لیے مثال کے طور پہ خواتین آتی ہیں، زیادہ تر وہ جیولری وغیرہ پہنی ہوتی ہے، یا میز کے اوپر بیڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو ان کو پہلے بریف کر دیں کہ جی یہ ایسے کر کے چینج کرائیں، ساتھ جو فیمیل اٹینڈنٹ ہوتی ہے اس کو بھیجیں، اس کو وہ گائیڈ کرے گی، وہ کر کے دیں، اپنا چینج کروا دیں۔ یہ جس طرح MRI کے اندر ہوتا ہے میٹالک چیزیں فیمیل کی وہ ریموو کروا دیتے ہیں، یا بزرگ آدمی ہیں ان کو میل ہے تو آپ خود اس کو بریف کر دیں اور چینج کروا دیں۔ تو اس طرح تاکہ رزلٹ بہتر، یہ نہ ہو کہ ایکسپوز آپ کر لیں، رش ادھر سے لگا، ادھر سے آپ نے چیک نہیں کیا تو ڈریس پیشنٹ کا، تو وہ پھر ریپیٹ کرنا پڑ جائے تو وہ اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے جی آپ کو نہیں، یہ چیک تسلی ایکسپوز کرنے سے پہلے کر لیں، 1-آدھا منٹ اگر لگتا ہے تو آپ کو کنفرم۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بزرگ آدمی ہے جو اگر آپ نے اس کی شرٹ چینج نہیں کروائی تو پاکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے ٹوتھ پک سی پڑی ہوں، تو پھر آپ کو ریپیٹ کرنا پڑ جائے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ عمل کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے تاکہ اس چینل کے اندر بہتری لائی جا سکے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔